الحمدللہ الذی ارتضی حبیبہ وفی الارض السماء الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمامی احباب باواز بلند درود اسلام پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دوستان من یاران طریقت اہلیان محبت، یاد محبوب وہ چراغ ہے جو دلوں کو نور بناتا ہے اور ایسی صدا لگاتا ہے کہ پھر کسی غیر کی نہیں بلکہ ہمیشہ اس دل اور روح سے یار کی ہی آوازیں گونجتی ہے۔ کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ دل بر صفائی منگدا اندر تے باہر دی، اور کہیں پہ محبت انگرائیاں لیتے بولتی ہے کہ محبت بھی عجب شے ہے، بھلا دیتی ہے اغیارہ فقط ایک کا بنا دے رے ملاوے دل ربا کے ساتھ۔ اور کہیں پہ درد بول اٹھتا ہے کہ اس درد دل نے مجھ کو دیوانہ بنا دیا، جلوہ دیدار یار نے پروانہ بنا دیا، جاتی رہی خودی بے خودی سما گئی، اس بے خودی نے کل سے یگانہ بنا دیا۔ اور کہیں پہ عشق بول اٹھتا ہے کہ چل ساکی اج یار سجن نو تے دل دیاں کھول سنائیے، خاک مبارک قدم سجن دی سرما چشم لگائیے۔ اور کہیں پہ وجدان کہتا ہے کہ ساکیا جام پلائے کہ مینو تے پی کے مست ہو جاواں، ہو کے مست میں یاراں اگے گیت سجن دے گاواں۔ اور کہیں روحیں طرف کے بولتی ہیں کہ جسے اپنی زندگی رنگنی ہے وہ یار دے بوہے آ جاوے، نالے ویخ لوے سونے ماہی نو نالے اپنا آپ دکھا جاوے۔ اور کہیں حقیقتوں سے پردے اٹھا کے حقیقتیں صدائے بلند کرتی ہے کہ کنارے تے نہیں ملتے کسے نو موتی عرفانی، سمندر وچ لگا گوتا اے کم یعقوب بارائے۔ تو گویا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر سو اور لو لو سے یاد محبوب کی صورت میں جو آواز آتی ہے نا، وہ در حقیقت خواجہ یعقوب کی آواز ہے، وہ میاں محمد جی سرکار کا درد ہے۔ اور جس کے دل میں یاد محبوب کی محبت جاگ اٹھی، سمجھ لینا کہ اس دل میں ہمارے محبوب خواجہ یعقوب نے اپنا بسیرا ڈال دیا۔ اور جس دل کی بستی میں خواجہ یعقوب آگے بس گئے تو پھر یہ سمجھنا کہ انہوں نے اس دل کی ایسی صفائی کی، اسے ایسا صاف کیا اور اس گھر کی ایسی صفائی کی کہ اسے آمنہ کے لال رب کے محبوب کے ٹھہرنے کے قابل بنایا، اور ایسا اس دل میں جھاڑو لگایا، اور پھر محبوب کی طرف جانے والے راستوں کو عقل سے نہیں بلکہ عشق کی دستک سے کھلوایا۔ اور جیسے ہی یہ عشق کے دروازے کھلے پھر ہمیں یعقوبی رنگ چڑھایا، پھر ہمیں مصطفی رنگ چڑھایا۔ میری محبت کے رنگ سے کوئی ایسا رنگ نکال دے جس رنگ میں تو راضی مجھے اسی رنگ میں ڈال دے۔ تو گویا یہ یاد محبوب ہمیں یار کے رنگ میں رنگنے کا کام کرتی ہے۔ اور جس نے بھی یہ میں پی لی، جس کے لبوں کو یہ عشق کا جام لگ گیا، جس نے بھی یاد محبوب کا ایک گھونٹ بھی پی لیا، تو اس کی پھر عشق جو ہے نا اس کا نشہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، عشق بھرپور ہوتا ہے، عشق پورے جوبن میں باہیں پھیلا کے استقبال کرتا ہے۔ اور جو یہ میں نہ پی سکا، جسے یہ چاشنی یہ جام نہ مل سکا، وہ تڑپتا رہا، سسکتا رہا، بلکتا رہا، آہو زاری گریا زاری کرتا رہا، روحیں بے چین رہی، دل بے قرار رہے ملاقات کے لیے۔ میرا عشق ہو تیری ذات ہو پھر حسن عشق کی بات ہو، کبھی میں ملوں کبھی تو ملے کبھی ہم ملے ملاقات ہو۔ تو یاد محبوب در حقیقت محبوب سے ملاقات کا ایک حسین وتیرہ ہے، اور یہ الحمدللہ دل کی بنجر زمینوں پہ برسنے والی عشق کی وہ بارش ہے کہ جو دلوں کو گلزار بناتی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی دل گلزار بنتے ہیں پھر چہرے بھی نکھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جسے بھی یاد محبوب کی لذت آنے لگ جائے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو
اس کی لذت لینا شروع ہو گیا، سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات نے اسے اپنی راہ پہ چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ یاد محبوب اتنی برکت والی کتاب ہے۔ اب اس سے قبل کہ ہم اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کریں، آپ اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم عاشقوں کو اس قافلے کو اس کنارے سے مدینے کے کنارے تک لے کے جائیں۔ حضرات من، مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہم لوگ ماشاءاللہ سارے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہو؟ جہنم میں جانے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے؟ جنت کی لالچ سے ہی نا۔ اگر تمہیں پتہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو جنت میں نہیں جاؤں گا، کیا خیال ہے، پڑھو گے؟ تمہیں پتہ ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کا بھی جنت سے کوئی فیصلہ نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا میں، کیا خیال ہے، کرو گے؟ پہلے نہیں، جب پتہ بھی ہے کہ ہم نے جانا جنت میں اسی وسیلے سے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کس لیے ہم عمل کرتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، حج بھی ادا کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، اس کے باوجود ہم لوگوں کے دل دکھائیں، لوگوں کے دلوں پہ چھڑیاں چلائیں، کیا خیال ہے آپ کا وہ نماز کام آئے گی؟ آپ کے روزہ کام آئے گا آپ کے؟ تو پھر یہ ہم عمل کس لیے کرتے ہیں؟ یہ سب کو یہی لالچ ہوتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے نا جنت مل جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہم نے آج مار جانا ہے، کل مار جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے مرنا ہے، آگے جانا ہے، وہ ابدی زندگی، یہ فنا ہے وہ بقا ہے، تو فنا سے بقا کا سفر کرنا ہے، تو جب ہم نے بقا میں رہنا ہے تو پھر ہم اچھے پھل کھائیں، جنت میں رہیں۔ آپ کو علماء خطباء جنت کی باتیں سناتے ہیں نا، اور دوزخ سے آپ کو ڈراتے ہیں، تو یہ سارا لالچ آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، اچھے اعمال کریں، ہم جناب اچھے اعمال کریں گے، ذکر اذکار کریں گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر برے عمل کریں گے، نماز نہ پڑھیں گے، لوگوں کے دل دکھائیں گے تو ہم اوبیسلی پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ انسان کو لالچ ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اچھے عمل اسی لیے نیت سے کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک اور بات بتائیں، ایک بندہ جس نے ایم فل کیا ہو، یا کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو، یا کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہو، کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی جنرل ہو، یا کوئی بھی رینک یا کوئی بھی پوسٹ ہو، کیا اس کی وہ پوسٹ، اس کا وہ رینک یا اس کا وہ علم یا اس کی وہ ڈگری یہ ضمانت دے سکتی ہے چونکہ یہ ڈاکٹر ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اس پی ایچ ڈی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ کسی کی کوئی ڈگری یہ اجازت دیتی ہے؟ کوئی یہ کسی کی ڈگری یہ گواہی دے سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جرنل ہے، کیونکہ یہ جناب اسسٹنٹ کمشنر ہے، کیونکہ یہ بیوروکریٹ ہے، تو اس وجہ سے اس کے پاس دنیا میں بہت بڑی پوسٹ ہے، اس لیے اس پوسٹ کی وجہ سے اسے جنت میں جو ہے نا داخل کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، ایسا تو پھر تو سارے بادشاہ بخشے جائیں۔ کبھی بھی کسی بھی کی بھی ڈگری، کسی کی بھی پوسٹ، کسی کا بھی رینک یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ کوئی بھی، اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ تو دنیا دار ہے نا، میں دینداروں کی بات کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو، ہم دیکھیں ہمارا حسب نسب ماشاءاللہ آپ کے سامنے، ہمارا خاندان اللہ کے ولیوں کی اولاد ہے الحمدللہ، رگوں میں خون ہے اللہ کے ولیوں کا الحمدللہ رب العالمین۔ آنکھ کھولی ہے تو بھی اللہ کے ولیوں کی زیارت کی ہے، اور آنکھ بند کرنی ہے تو بھی اللہ کے ولیوں کی زیارت ہی کریں گے، گرتی بھی ہمیں اللہ کے ولیوں نے دی ہے۔ اتنا الحمدللہ اعلیٰ نسب ہونے کے باوجود میں دعویٰ کر سکتا ہوں چونکہ میں پیر ہوں تو میں اپنی پیری کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی؟ بتاؤ مجھے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ بالکل یہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں چونکہ اچھے خاندان میں پیدا ہوں، میں چونکہ اللہ کے ولیوں کے گھرانے میں پیدا ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، خواہ میں لوگوں کے ساتھ اپنی زبان سے، میری زبان سے لوگ بھی محفوظ نہ رہے، میرے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ رہے، میری نگاہوں میں حیا نہ ہو، میری زبان جو ہے وہ جھوٹ بولے، مکاری کرے، میرے قدم ہمیشہ گناہوں کی طرف جائیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جتنے مرضی اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہو جاؤں، میری وہ گھرانے کی نسبت جو ہے یا وہ میری جو پیری ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی کہ یہ چونکہ اس گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو یہ بخشا جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا تھا، کس لیے؟ ہمیں، ہماری اصلاح کے لیے۔ اب مجھے بتائیں، جب ہم بھی نہیں بخشے جا سکتے، اب مجھے ایک اور بات بتائیں، ایک بندہ حافظ ہو، میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، مجھے قرآن سارا آتا ہے، کیا خیال ہے اس کا حفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے نے چونکہ حفظ کیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی؟ حافظ تو پھر یزید بھی تھا۔ اگر تو حفظ کی بنا پر، علم کی بنا پر کسی کی بخشش ہونی ہے تو پھر تو دیکھیں عالم، وہ شیطان ابلیس چھوٹا عالم تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، انہیں سکھاتا تھا، اور حافظ تو ابلیس بھی تھا۔ تو حفظ کی بنا پر، کسی علم کی بنا پر
کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ چونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے جناب بیوروکریٹ ہیں، آپ بہت بڑے جرنیل ہیں، آپ کے پاس جناب ڈگریاں بہت بڑی ہیں، تو آپ اپنی ڈگری کی وجہ سے بخشے جائیں گے. بالکل ایسا نہیں. اور یہ جو ساری کھیل ہے، یہ جو ہماری نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں فقط اور فقط جنت کے لیے ہی ہے نا. اسی لیے اور یہ کرائٹیریا بھی نہیں ہے جنت کا کہ ڈگریوں پہ یا اپنے علم پہ ناز کر کے اب ہم اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے نا کونیا کا رخ کرتے ہیں. ہم مولانا جلال الدین رومی عاشقوں کے سلطان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی اگر یہ کرائٹیریا نہیں ہے، اگر علم اور اگر ہمارا رینک، ہماری پوسٹ کی وجہ سے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ بتائیں کہ بخشش کیسے ہوگی. انہوں نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نا ایک بڑی خوبصورت مثال دی اور ایک بڑا خوبصورت قصہ اور حقائق بیان کی، اور پھر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ملاتے خواجہ یعقوب کی روح بھی وجد میں آتی ہے، اور انہوں نے بھی جو اس کا نچوڑ نکالا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب مولانا ایک حقائق بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی پوسٹ، کسی کا علم جو ہے نا، وہ اس کی بخشش کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اس کی یہ حقائق یہ ہے، وہ بڑا پیارا انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا کشتی بان، کشتی چلایا کرتا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ دریا کے ایک کنارے پہ کھڑا ہونا اور جو بھی مسافر آنا اس سے پیسے لینے، رزق حلال کمانا اور اسے دوسرے کنارے تک چھوڑ کے آنا. اب سارا دن اس کا یہی گزر بسر تھا، یہی چلن تھا. کوئی آتا اسے کشتی میں بٹھاتا، دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا. ایک دفعہ ایک ایسا ہوا کہ ایک نحوی آ گیا، ایک مولوی آیا، اپنے آپ پہ اپنے علم پہ ناز کرنے والا نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے. وہ اپنے علم پہ ناز کرتا تھا، اور علم بھی بہت بڑا حجاب ہے، یہ بھی یاد رکھیں. علم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علم حاصل نہ کریں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ جو اگلی منزل مولانا نے بتائی ہے نا اسے آپ نے سمجھنا ہے بس. اب وہ اپنے نحو، چونکہ جس چیز کا علم ہوتا ہے نا وہ بڑا پراؤڈ اس پہ فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہنر ہے، میرے پاس یہ فن ہے، اس لیے میں اس کی نشر و شائع کروں، میں اس کی نمائش کروں تاکہ میری واہ واہ ہوئے، میری بلے بلے ہوئے. حضرت صاحب نے کیا فرمایا نا کہ تعریف سے یعقوب ڈر، یہ تو حجاب ہے، یہ ایسا حجاب ہے، تعریف چھوٹیں گے جب حجاب سے دل بھر کو پائیں گے، کہ جب تک یہ حجاب تیرے سامنے رہے گا یار کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا. تو وہ آگے تو اس کی کشتی میں، کشتی بان کی کشتی میں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے دریا کے دوسرے کنارے تک لے کے جاؤ. اب یہ جتنے بندے سو رہے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ جا کے سو جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ وہ جناب من توجہ میری طرف رکھ، مسکرانا بھی ضروری ہے، یہ بھی سنت ہے لیکن تھوڑا تھوڑا مسکرانا بھی چاہیے. وہ کہنے لگے کہ مجھے دوسرے کنارے تک لے جاؤ. جیسے ہی کشتی چلی تھوڑا سا آگے گئے تو وہ نحوی مولوی کہنے لگا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تجھے نحو آتی ہے؟ اب وہ کشتی باندھ تھا، اس نے کہا حضرت جی میں تو ساری زندگی کشتی چلائی ہے، چپو چلاتا رہا ہوں، تو میں تو اس میں مہارت رکھنے والا ہوں، نحو سے میرا کیا کام، مجھے نحو نہیں آتی. وہ کہنے لگا اچھا تجھے نحو نہیں آتی تو تیری تو آدھی زندگی بیکار ہو گئی، تو نے تو آدھی زندگی اپنی بیکار کر لی. اگر تو اب سب سے پہلے یہ بھی سمجھیں کہ بیسکلی نحو ہے کیا. نحو از جسٹ لائک اے گرامر، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک گرامر ہے جس نے زیر و زبر پیش و مد کو بتانا ہے آپ کو بس. جس طرح اردو ہے، اردو کی گرامر ہے، انگلش ہے اس کی گرامر ہے، اسی طرح جو عربی ہے نا اس کی گرامر نحو ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس نے کہا کہ جناب مجھے تو نحو نہیں آتی. انہوں نے کہا تیری آدھی زندگی ضائع ہو گئی، تو نے نحو نہیں پڑھی، تیری آدھی زندگی چلی گئی. خیر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، تھوڑا سا آگے گیا نا تو وہ آیا دریا میں طغیانی آئی. وہ ایسا جناب وہ آیا طغیانی کہ وہ لہریں ایسے ٹھاٹھے مارنے لگی کہ وہ کشتی جو ہے نا وہ کنارے تک نہ پہنچ پائی. اس کشتی بان نے سمجھ لیا کہ اب یہ کنارے تک نہیں جا سکتی. تو اس نے وہ نحوی مولوی صاحب سے پوچھا حضرت جی کیا تاڑی کرنی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی منو نہیں آتی. انہوں نے کہا پھر تاری ساری گئی. جب مجھے نحو نہ آنے کی وجہ سے آدھی جا رہی تھی نا، اب چونکہ تجھے تیرنا نہیں آتا تو تیری تو پھر اب ساری جا رہی ہے. اچھا میں آدھا تو بچ گیا نا بھائی، مجھے نحو کا علم نہیں تھا، چلو آدھا تو بچا، تھوڑا تو میں کنارے پہ تو پہنچ جاؤں گا نا. تو اب چونکہ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، تجھے تاری ترنی نہیں آتی، اب نحو کو کہاں ذرا چپو چلا کے مجھے لے کے جائے. اس نے کہا تیری تو ساری گئی. اب یہاں تک تو تھی قصہ خانی. اب جو مولانا آگے جو درس روحانی دے رہے ہیں نا وہ سمجھے آپ. کیا فرمایا کہ جب وقت نزا ہوگا نا، آخری وقت ہوگا، کسی کا کوئی علم کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نحوی ہونا کام نہیں آئے گا. وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو فقط اور فقط عشق مصطفیٰ میں محو ہونا کام آئے گا. یعنی کہ جو یار کے رنگ میں اپنے آپ کو اس طرح جس نے رنگا ہو،
اپنے آپ کو اس طرح کہ جس گلی کوچے سے جائے تو یار کی خوشبوئیں بکھیرتا جائے. جب وہ اس طرح اپنے رنگ میں ان کے رنگ میں رنگ جائے گا تو پھر وہ محبیت والا رنگ ہوگا. پھر اس کے کام وہی عمل آئیں گے جب وہ عشق مصطفیٰ میں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس نے ساری ادائیں سرکار کی اپنائی ہوں گی نا، وہ کام آئے گا. وہاں پہ نہ تو نحو کام آئے گی، نہ کسی کا علم، نہ کسی کی پی ایچ ڈی، نہ کسی کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری، نہ کسی کا اسسٹنٹ کمشنر ہونا، نہ کسی کا میجر جنرل ہونا، کسی کا فیلڈ مارشل ہونا، کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں پہ فقط اور فقط کام آنی ہے تو محویت کام آنی ہے. محویت کیا ہے؟ محویت کو آپ کو سمجھاتا ہوں میں، اور یہ میں سمجھاتا ہوں اپنے حضرت صاحب کے انداز میں. پانی کا قطرہ دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ پانی تو سارے پیتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں. کبھی کوئی قطرہ گلاس کے ساتھ ملا رہ جائے، لگا رہ جائے، ہر بندہ اسے کیا کہے گا؟ گلاس کہے گا یا قطرہ کہے گا؟ قطرہ پکارے گا کہ یار دور سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ قطرہ ہے. اگر وہ قطرہ اٹھایا جائے اور اسے ہم سمندر میں ملا دیں، اب مجھے بتاؤ وہ قطرہ کہاں گیا؟ سمندر کی کس کنارے پہ ہے وہ؟ اوپر والی سطح پہ ہے، مڈل پہ ہے، یا بالکل نیچے والی سطح پہ؟ کہاں پہ ہے وہ قطرہ؟ ڈھونڈ کے دکھاؤ مجھے. اب کبھی بھی تم اسے قطرہ کہو گے؟ جب بھی پکارو گے سمندر پکارو گے. کیوں؟ حالانکہ تھا تو وہی قطرہ، لیکن چونکہ اس نے محویت اپنا لی، اس نے رنگ چڑھا لیا سمندر والا، اس لیے اب جب بھی تم اسے پکارو گے تو اسے تم سمندر ہی پکارو گے، کبھی بھی قطرہ نہیں کہو گے. تو اسی طرح اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ آتے ہیں نا ہیبت پور میں، تو آپ بھی محویت ایسی اپنائیں، اپنے اوپر ایسا رنگ چڑھائیں کہ جس گلی سے گزر کے جائیں پھر آپ کو کوئی اعجاز نہ کہے، کوئی ثقلین نہ کہے، کوئی شفیق نہ کہے، کوئی ڈاکٹر عظیم نہ کہے، بلکہ جب بھی کوئی پکارے یہی پکارے کہ دیکھو یعقوبی جا رہا ہے، دیکھو مصطفیٰ جا رہا ہے. اپنے اوپر رنگ ایسا چڑھائیں، محویت کا رنگ چڑھائیں. اپنی خودی یعقوب گواہ پھر دربار سجن دیا، دیکھ نظارہ دل ٹھنڈ پا، نت ادب تزیمہ کرتا رہو، بس اللہ اللہ کرتا رہو. تو یہ حضرت صاحب نے، ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا کہ محویت اپنانی کیسے ہے. اور جیسے ہی ہم محو ہوتے جائیں گے تو پھر ہماری ہر ادا سے مصطفیٰ کی ادائیں نظر آئیں گی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آپ کو سمجھایا ہے ایک 15-20 منٹ میں، اس بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ کسی کا عمل، کسی کی ڈگری، کسی کا علم کام نہیں آئے گا اگر کام، وہ کہتے ہیں نا کہ عشق جب روئے قلب پہ اتارا گیا، انا بسم ہوئی غرور مارا گیا. تو جب آپ عاشق بنیں گے نا آقا کے، اللہ کے حبیب کے، اور اللہ کے عاشق بنیں گے، پھر آپ کی ہر ادا سے مصطفیٰ کی ادا نظر آئے گی. تو آپ نے محویت کا رنگ چڑھانا ہے اپنے آپ کو کہ جو کوئی آپ کو دیکھے تو پھر آپ کا نام نہ پکارے بلکہ وہ یار کا نام ہی پکارے. وہ ایک شعر ہے نا کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا آنکھوں نہیں میں نہیر نہ آنکھوں کوئی. تو اپنے آپ کو رنگ ایسا چڑھاؤ کہ تمہاری اداؤں سے اللہ اور اللہ کے حبیب کی ادائیں نظر آئیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند لمحات کے لیے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں نا ان کے بھی دیدے جاگ جائیں، انہیں بھی کوئی ہوش آئے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. اللہ